العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پر محمد. حضرات اکرام قدر معزز سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آیہ کریمہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خالق کون و مکان کہہ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو کن فیکون کی منزل میں ہے کہ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. آج 11 محرم یوم زینب کے نام سے آپ منا رہے ہیں. میں 2-4 جملے تمہیداً عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ اس مقام پہ آؤں گا جو آج کا حاصل مقصود ہے. دیکھیے پروردگار عالم صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے. جب ہر انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے قرآن کو صرف قرآن پڑھ کے گزر جانا نہیں چاہیے، بلکہ ان آیات پر رک کر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یعلمون اور تعلمون سمجھ پائیں اور قرآن کی اصل میسج کیا وہ نہ سمجھ پائیں. کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ تمہیں رہنما بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تمہیں اتنا کرنا ہے جسے میں بنا کر بھیجوں گا اس کے پیچھے پیچھے چلنا تمہارا کام. تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا کر میں بھیجوں گا. ان علینا للہدی، اور یاد رکھنا اگر تم نے بھولے سے بنا لیا، بھولے سے کیا لوگوں نے تو جان بوجھ کے بنایا، اگر تم نے بنا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلے تو یاد رکھنا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کے اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس دن میں پوچھوں گا تم جسے بنا کے لے کے آئے ہو وہ حق شفاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اس دن تمہیں کٹگھرے میں کھڑا کر کے سوال کروں گا کہ تم اپنا رہبر کسے بنا کے لائے؟ اسے بنا کے لائے جسے میں نے بھیجا تھا، یا تو نے اسے انتخاب کر لیا جسے خود مدو نے بنا لیا؟ یہی وجہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام کا جنازہ 3 دن تک دفن کیوں نہیں ہوا؟ پیغمبر اسلام کا جنازہ 3 دن تک دفن کیوں نہیں ہوا؟ آواز ہے کہ اس لیے دفن نہیں ہوا کہ لوگ خلافت کے چکر میں سقیفہ میں جمع ہوئے تھے 3 دن تک. اب اس قوم کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکے؟ غور کریے گا. اس قوم پہ کیسے بھروسہ کر لیں جو اپنے رہبر کے جنازے میں شریک ہو تو ہمارے یہاں کیسے آئیں گے؟ 3 دن تک رسول کا جنازہ. ایک جملہ کہوں، دیکھیے، ایک ہے امامت. بس آ رہا ہوں کی منزل پر کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے جس نے امامت کو بچایا ہے. اس ہستی کا نام ایک ہے امامت، ایک ہے خلافت. دو نظریے ہیں، سارا اختلاف یہیں سے ہے.
دو نظریے میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں چھوٹے بھائیوں کے لیے. ایک ہے امامت, ایک ہے خلافت. خلافت ماننے والے سے پوچھو تم نے یہ نظریہ خلافت لیا کہاں سے؟ غور کریے گا, یہ نظریہ خلافت لیا کہاں سے؟ آواز یہ دیں گے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی, سقیفہ میں جمع ہوئے, بہت سارے لوگ دعوے داری کر رہے تھے, اس میں سے ایک بزرگ کو ہاتھ پکڑا اور اٹھا کے کہا کہ دیکھو میں ان کی بیعت کرتا ہوں, تم بھی ان کی بیعت کرو. پورا خلاصہ ہے جو 2-3 کتابوں کا میں نے عرض کر دیا. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کا ہاتھ پکڑا, کہا دیکھو یہ سب سے بڑے ہیں. غور کریے گا, صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں کبھی کبھی کچھ جملے ہوتے ہیں جو احترام کے ہوتے ہیں, لیکن استعمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کے اوقات سمجھ میں آ جائے. کہا دیکھ رہے ہو یہ سب سے بڑے ہیں, لہذا میں ان کی بیعت کرتا ہوں, تم بھی ان کی بیعت کرو. یہ نظریہ خلافت ہے. کئی کتابوں کا نچوڑ ہے جو میں نے آسانی سے آپ کے سامنے عرض کری. اب آئیے نظریہ امامت جس پہ ہم چل رہے ہیں. سوال کرو کہ تم نے نظریہ امامت کہاں سے لیا؟ نظریہ خلافت سمجھ گئے, رسول اللہ کے انتقال, جنازہ گھر میں رکھا ہے, لوگ جمع ہوئے اور ایک بزرگ نے ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑا, کہا دیکھو یہ بزرگ ہیں, میں ان کی بیعت کرتا ہوں, تم بھی بیعت کرو. ہاتھ پکڑا, ہاتھ اٹھایا بھی, لیکن یہ نظریہ کس کا ہے؟ نہ قرآن میں ملے گا, نہ سنت میں ملے گا, نہ کتاب میں ملے گا, لوگوں کا بنایا ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں نظریہ امامت کے بارے میں. شیعو یہ بتاؤ تم نے نظریہ امامت کہاں سے لیا؟ تو آواز آئے گی ہم نے نہیں بنایا, وہی انداز تھا, لیکن فرق یہ تھا کہ یہاں لوگ تھے, وہاں نبی تھے. یہاں ایک نے ہاتھ پکڑا, کہا یہ بزرگ ہے, میں ان کی بیعت کرتا ہوں, تم بھی ان کی بیعت کرو. لیکن نظریہ امامت بدل گیا. نظریہ امامت یہ ہے غدیر کا میدان میں رسول نے ہاتھ پکڑا, کہا دیکھو یہ علی خلیفہ ہے میرے بعد. اب دنیا ہمیں یہ بتائے ہم اللہ کی مانے کہ اللہ کی مانے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دو نظریے ہیں, دو نظریے. ایک نظریہ لوگوں نے لیا, ایک نظریہ امامت ہمیں غدیر سے ملا. کس نے دیا؟ کہ رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یہ نظریہ امامت. خلافت کا جو نظریہ تھا میں نے عرض کیا, ایک نے کہا دیکھو یہ بزرگ ہیں. جب وہ گھر پہنچے خلیفہ بن کے تو ان کے والد صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر کیا صلاحیت تھی, تم کیسے منتخب کر لیے گئے؟ تو ان کا جملہ تھا اس لیے منتخب کر لیا گیا کہ میں اس بد میں سب سے بڑا تھا. غور کریے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں سب سے بڑا تھا. تو جواب یہ ملا کہ اگر سن ہی کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا تو میں تو تمہارا بھی باپ ہوں, میں تو تمہارا بھی باپ ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب پروردگار کہہ رہا دیکھو دنیا اور آخرت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اب جب یہ دونوں پہنچیں گے, غور کریے گا, دونوں پہنچیں گے, نظریہ امامت والے بھی پہنچے, خلافت والے بھی پہنچے. اب سوال ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم, تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب سوال کر لینا میرے پروردگار یہ دونوں تو آ گئے, فیصلہ کیسے ہوگا؟ آواز آئے گی جس کا امام جدھر جائے گا عوام بھی ادھر جائے گی, جس کا امام جدھر جائے گا عوام بھی ادھر جائے گی. میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں رسول نے فرما دیا علی تم کون ہو؟ تم خصیم نار والجنت, جو جنت کا مالک ہوگا ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو مالک جنت ہوگا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اور یہ شہزادی زینب کا کرم ہے کہ انہوں نے بعد شہادت امام حسین جناب زینب نے سید سجاد کو بچا کے بتا دیا کہ دیکھو دو نظریے ساتھ ساتھ چلے, ایک نظریہ خلافت چلا, ایک نظریہ امامت چلا, لیکن کربلا کی ایسی فیصلہ کن جنگ ہوئی, غور کریے گا, ایسی فیصلہ کن جنگ ہوئی کہ اس کے بعد کوئی خلیفہ تو نہ ملا لیکن امام آج بھی موجود ہے.
کربلا میں ایسی فیصلہ کن جنگ ہوگی، یہ بچا کے بتا دیا۔ زینب ہے کون؟ کون ہے زینب؟ زینب کا نام کیا ہے عربی میں؟ یہ زینب کثرت استعمال سے ہو گیا، اصل ہے زین اب۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو۔ عربی میں اب یعنی باپ، زین یعنی زینت، عزت، زینت، پہچان، معرفت۔ زین اب نام رکھا گیا تھا، لیکن جب کثرت استعمال ہو جاتا ہے تو انسان کے تلفظ کی آسانی کے لیے وہ ہو گیا زینب۔ جیسے سامرا کا نام پہلا تھا سرہ من را، سامرا کا نام ہے سرہ من را۔ سرہ من ہے مسرور، خوش ہونا، من را جس نے دیکھا، یعنی جس نے سامرا کو دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ اصل نام یہ تھا لیکن کثرت استعمال سے سامرا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اصل امتحان تھا زین اب، یعنی کیا؟ کہا وہ علی جو کلے کائنات کی زینت ہے، غور کریے گا، وہ علی جو کلے کائنات کی زینت، اس کی زینت کا نام ہے زینب بنت علی، اسے زینب کہتے ہیں۔ جو پوری کائنات کے لیے زینت ہے اس کی زینت ہے زینب۔ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ معرفت کا عالم کیا ہے؟ ابھی بچپنا ہے زینب کا، ابھی بچپنا گھر میں ہے، مولا کائنات کی گودی میں ہے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹی عدد بتا رہا ہوں، یعنی گنتی کا کہو ایک، اردو عربی میں ایک کو کہتے واحد، کہو واحد۔ بی بی زینب نے کہا واحد، کہو ثانی، فوراً بھی بچپنا ہے لیکن معرفت کا عالم یہ ہے۔ فوراً بی بی زینب نے کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اسے دو کیسے کہوں؟ یعنی جب خدا کو ایک مان لیا ہے تو شریک خدا کیسے مان لوں؟ یہ بچپنے میں جناب زینب کی معرفت کا علم ہے، معرفت کا علم۔ دیکھیے عورت عورت ہوتی ہے، کمزور دل، سب جانتے ہیں کمزور دل، لیکن زینب جیسی شیر دل خاتون کائنات میں نہ ملی۔ کیوں؟ دربار ہے یزید کا، لوگ کہتے ہیں جناب زینب کتنے فضائل تم لوگ پڑھتے ہو، جناب زینب نے جنگ تو کی نہیں۔ میں بتاتا ہوں جناب زینب کی جنگ کیا ہے، 4 مثال کروں کہ زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ کربلا میں تلوار لے کے تو نہیں آئی، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو۔ زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو۔ اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، عورت کے اوپر جہاد ساقط ہے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے لفظوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ خاتون زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے لفظوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ عورت سے جہاد ساقط ہوتی ہے، لیکن اگر جہاد کا اتنا بڑا ثواب ہے، جہاد کا ثواب کیا ہے؟ کوئی میدان قتال میں جائے، زخمی ہو، تلوار کھائے، تیر کھائے، خون نکلے، زخمی ہو، شہید ہو جائے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ کہا نہ غسل کی ضرورت، نہ کفن کی ضرورت، اس شہید کو اسی کے لباس میں دفن کیا جائے گا۔ یہ عظمت ہے شہید کی، غور کریے گا، یہ عظمت ہے شہید کی۔ تو جب کہا گیا خاتون سے جنگ ساقط تو کیا عورت اس جہاد سے محروم رہ گئی، اس فضیلت سے محروم رہ گئی کہ ہم تو مرد ہیں، میدان قتال میں جائیں گے، زخم لگیں گے، تیر کھائیں گے، نیزے برداشت کریں گے، اگر میدان جنگ میں ہم شہید ہو گئے، غور کریے گا، تو شہید کہلائے، جنت ہمارے لیے، پلٹ کے آ گئے تو غازی کہلائے، تب بھی ثواب۔ غور کریے گا، اگر میدان جنگ میں شہید تو غازی شہید کہلائے، اگر بچ کے آ گئے غازی کہلائے، دونوں میں فضیلت۔ تو کیا عورت اس فضیلت سے محروم رہ گئی؟ نہیں، نبی فرماتے ہیں مردوں کا جہاد یہ ہے کہ میدان میں جائیں، زخم کھائیں، تیر کھائیں، نیزے کھائیں، بھالے کھائیں۔ عورت کا جہاد کیا ہے؟ امام مولا کائنات فرماتے ہیں جہاد المرء حسن التباؤل
عورت کا جہاد یہ ہے کہ گھر کے اندر بہترین خانہ داری کرے، اس کا جہاد کا ثواب اتنا آسان، گھر کے اندر رہ کر بہترین خانہ داری کرے یہ اس کا جہاد ہے۔ ہمیں تیر کھانا پڑے گا، ہمیں بھالے کھانا پڑیں گے، تب جہاد کا ثواب۔ عورت گھر میں رہے، خانہ داری کرتی رہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہے، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے کہا سب عورت ضعیف الدل ہوتی ہے، ضعیف القلب، لیکن علی کی بیٹی جیسی شیر دل خاتون کہاں پہنچی؟ جس نے بیٹوں کے لاشیں دیکھے، مصائب نہیں ہے لیکن مصائب سے فضائل سنیے گا، جس نے بیٹوں کے لاشیں دیکھے، بھیا کی پامال میت دیکھی، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے، بے غور و کفن لاشوں سے گزر کر زینب جب دربار یزید پہنچی اور یزید نے ایک جملہ کہا، زینب تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ غور کریے گا، جملہ تانا مارا یزید نے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ دیکھو زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت علی کی شیر دل خاتون، کوئی بھی دنیا کی عورت ہوتی تو کہاں پر رہی ہوتی؟ بھائی کا قاتل بیٹھا ہے، علی اکبر کا قاتل بیٹھا ہے، کہاں پر رہی ہوتی؟ لیکن شیر دل خاتون بول دی ما رأیت الا جمیلا، سن یزید جو کچھ ہوا وہ بہت اچھا ہوا۔ یہ جملہ کہہ کے کہ جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، پوری تاریخ سمیٹ دی، بتا دیا حسین شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، یہ مٹیں گے نہیں، قیامت تک حسین حسین رہے گا، اکبر اکبر رہے گا، عباس عباس رہے گا، اور رہیں گے۔ لیکن یزید سن، تو وہاں سے مٹ گیا، نہ قبر ہوگی، نہ محل ہوگا، نہ دربار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ سن یزید تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے نا، لیکن یہ مت سوچ، قرآن کہتا، میں نہیں کہتی ہوں، قرآن نے کہا شہید کو مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہے۔ میرا بھائی ایسا زندہ ہو گیا، خود تو زندہ ہو گیا، جو اس کے در پہ آ گیا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ خود تو زندہ ہو گیا، جو اس کے در پہ آ گیا، مثال دے رہا ہوں، جو اس کے در پہ آ گیا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ حور ایک شب کے لیے آیا تھا، علیہ السلام بن گیا۔ سن یزید تو کیا سمجھتا ہے؟ تو مجھے تانے مار رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ، کیا کیا اللہ نے۔ حسین ابن علی شہید ہوئے، اب جناب زینب کا سنیے ایک جملہ پوری تخت خلافت کو ہلا دیا۔ اس نے کہا زینب دیکھا نہیں تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب اس کی نسلوں کو یاد دلا رہی ہیں، سن یبن الطلقاء من العدل یبن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد کیا یہی عدل ہے؟ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جب عرب میں جنگ ہوتی تھی تو کچھ لوگ اسیر کر لیے جاتے تھے، اسیر ہو گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے، جو جن کے وارث ہوتے تھے تو ان کے وارث آتے تو انہیں چھڑا لے جاتے تھے، کچھ ہدیہ کچھ فدیہ دیا، اپنے قیدی کو لے گئے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے تھے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا تو قید ہی میں رہتے تھے۔ کبھی کسی نے نظر مانی کہ ہمارا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے تو ہم اتنے قیدی آزاد کرا دیں گے، تو نظر کے چکر میں کچھ لوگ آزاد کر دیے جاتے تھے، کچھ لوگ کار خیر میں لوگ کو آزاد کرا دیتے تھے۔ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ طلقاء ایک گروہ کا لقب تھا۔ کون لوگ تھے یہ؟ کہا جب جنگ ہوئی، رسول اللہ کا لشکر فاتح ہوا، اس وقت کچھ قیدی قید کر لیے گئے، زندان میں ڈالے گئے جن کا کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ غور کریے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ جناب زینب ایک بار بیمار پڑی تو جناب زینب نے اپنے نانا سے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ قیدیوں کو میرے نام پہ آزاد کر دیں۔ سنیے گا جناب زینب نے کیا یاد دلایا، کب میں چاہتی ہوں کہ میرے نام پہ کچھ قیدی آزاد کر دیجئے۔ رسول خدا نے کچھ قیدی آزاد کر دیے۔ جو وہ قیدی آزاد ہو گئے کیونکہ ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں آیا تھا، کوئی جزیہ دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی ٹیکس دینے والا نہیں آیا تھا، تو ان کا نام رکھا گیا طلقاء۔ طلقاء معنی طلاق، جیسے جانتے طلاق نے آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، وہ چیز جو بغیر پیسے کے جنہیں آزاد کیا گیا، یہ ٹائٹل پڑ گیا تھا کچھ لوگوں کا طلقاء۔ اور اگر کسی کی بے عزتی کرنی ہوتی تھی نا تو یہ کہا جاتا کہ طلقاء میں سے ہو۔ غور کریے گا کیا جملہ جناب زینب نے کہا،
جب کسی کی بےعزتی کرنی ہوتی تھی تو کہا جاتا کہ تم متلقہ میں سے ہو. بیٹھنے والا کون کہ اتنا بڑا حاکم, اتنا ظالم, اتنا جابر, لیکن اس کے سامنے کوئی مرد نہیں ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا, اے طلقاء کی اولاد, کیا یہی عدل ہے؟ کل تم کو میں نے آزاد کروایا تھا, تم ہمیں اسیر کر کے لے کے آئے ہو. سنو, طلقاء کی اولاد جب کسی کو بہت زیادہ ضرب لگانی ہوتی تھی نا تب بولا جاتا تھا. اس وقت بھرے دربار میں زینب نے کہا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا, تو طلقاء کی اولاد ہے, یہ اس کی اولاد ہے جس کا کوئی وارث نہیں تھا. تو اس کی اولاد, اس کا کوئی وارث نہیں تھا. اس وقت جب یہ قیدی آزاد ہوئے نا, جناب خدیجہ کی دولت بہت تھی. سنیے گا, جناب خدیجہ کی دولت آپ جانتے ہیں کتنی تھی؟ 90 اونٹوں کے اوپر تجارت کرنے جاتے تھے, پورا عرب والے ان سے خرچ لیتے تھے. جب رسول اللہ سے شادی کی تو انہوں نے اپنا سارا مال رسول اللہ کو دے دیا, سارا مال. آپ اس سے اسلام کی ترویج اور نشر کریے. اس وقت بہت سارے عرب میں گھر ایسے تھے جہاں چولہا جلنے کی پوزیشن نہیں تھی. غور کریے گا, جہاں چولہا جلنے کی پوزیشن نہیں تھی, رسول اللہ نے مال دیا, تب گھر میں چولہا جلا. اب جناب زینب نے کیا کہا, یا ابنت طلقاء سن, تو وہ ہے جو ہمارے گھر کی بھیک پہ پلا ہے, تو وہ ہے آج تخت پر بیٹھ کر مجھے دھمکی دے رہا ہے. یہ تخت ہمارے نانا رسول اللہ کی حکومت میں تھا, تو بھیک منگوں کی اولاد ہو کر مجھے قید کر کے لایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب جناب زینب نے جملہ کہا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ کہہ کے بتا دیا میرا باپ شہید ہے, میرا بھیا شہید ہے, قیامت تک حسین زندہ رہیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے, اپنے ہندوستان کے اندر ہی دیکھ لیجئے, ہر مذہب والا سبیل لگاتا ہے, ہر مذہب والے پانی پلاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ شہید ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ شہید ہے, ہر دشمن حسین کی مٹی پلید ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ شہید ہے, ہر دشمن حسین کی مٹی پلید ہے. اور مظلوم کے لہو نے تو پاسا پلٹ دیا, سیراب اب حسین ہے, پیاسا یزید ہے. مظلوم کے لہو نے تو پاسا پلٹ دیا. آج کل آپ نے دیکھا, پرسوں نرسوں 7 تاریخ ایک نے میڈیا پہ آ کر کہا کہ محرم میں شادی کرو, بہت وائرل ہو رہا ہے. کیا کہتا ہے, شادی کرو, بہت فائدے ہیں. فائدے کیا گناتا ہے, میرج ہال سستا ہو جاتا ہے. اور پھر کہتا 10 تاریخ کو جو زیادہ خرچ کرے گا, غور کریے گا, جو زیادہ خرچ کرے گا, نیا لباس پہنے گا, اللہ اس کے گھر میں برکت نازل کرے گا. میں نے بتا دیا ٹھیک ہے, 10 دن کس نے نیا لباس پہنا تھا؟ 10 محرم کو کیا کہتا ہے, شادی کرو 10 محرم کو, خوشیاں مناؤ, نیا لباس پہنو, گھر کے اندر کا دسترخوان وسیع کرو, اللہ برکت نازل کرے گا. میں نے کہا شاید تم بھول گئے, برکت کی جگہ عذاب لکھا تھا, تم نے برکت پڑھ لیا. شاید عذاب لکھا ہوگا لیکن تم نے برکت پڑھ لیا. سنو, یہ کس کے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں؟ 10 محرم کو کس نے خوشیاں منائی؟ کہ آل زیاد نے خوشیاں منائی, آل مروان نے خوشیاں منائی, آل ابو سفیان نے خوشیاں منائی, اچھا کھانا کھایا, اچھا لباس پہنایا. آج دنیا جانتی ہے نہ آل مروان ہے, نہ آل زیاد بچے, نہ آل یزید بچے. جو غم مناتے تھے آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے. مناؤ خوشیاں, مناؤ خوشیاں, کرو شادی. ایک نعت خواں ہے جس کے اوپر ہماری قوم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. 7 محرم کو شادی کس نے, انگلینڈ میں جا کر اپنی لڑکی کی شادی بغض میں جا کر انگلینڈ میں کی. ان تمام چیزوں سے خبردار رہا کریے. انگلینڈ میں شادی کی. لوگوں نے پوچھا جب اس سے اتنا بغض ہے آل محمد سے, تم تو بڑے بڑے نعت خواں, اتنا بڑا نعت خواں ہے کہ کروڑوں میں کھیلتا ہے, تم انہی کے در سے کھاتے ہو, ان سے اتنا بغض. اس نے جواب کیا دیا تھا, ڈر لگ رہا تھا لڑکی بھاگ جائے گی. کہنے والا جملہ نہیں, لیکن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے آل محمد کی توہین کی ہے.
کب بھاگ جاتی اس لیے کیا، اما جب پرورش ایسی کرو گے 7 محرم کی شادی کرنے کے لیے تو نتیجہ ایسے ہی آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ جب خاتون زینب کی چادر سے دور رہیں گی، فاطمہ کی چادر سے دور رہیں گی، حجاب سے دور رہیں گی تو نتیجہ ایسے ہی نکلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ 7 محرم کو شادی کر کے اپنے بغض کا اعلان کر دیا۔ اب جناب زینب ہیں، یزید کا دربار ہے، اتنی بڑا ظالم، کربلا میں اتنا بڑا ظلم کرنے والا، اس کے سامنے جواب پہ جواب، جو بول رہا ہے جواب۔ لیکن سنیے، یزید کے دربار میں جب جناب زینب بول چکی، اس وقت سید سجاد کھڑے، آج دونوں کی مناسبت ہے، سید سجاد کھڑے ہوئے، ایک جملہ کہا، یزید کیا تیری اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ آپ نے سنا، غور نہیں کیا، منبر رکھا تھا دربار یزید میں، امام نے کیا کہا، یزید تیری اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ میں نے کہا مولا یہ دربار کا منبر ہے، غور کریے کہ دیکھیے یہ منبر ہے لکڑی کا، لیکن اگر یہی مغل سلطنت میں ہوتا تو اس کا نقش و نقشہ الگ ہوتا۔ درباری منبر بہت سجے ہوتے ہیں، بہت قیمتی، تو درباری یزید کا منبر کتنا قیمتی ہوگا؟ غور کریے گا، مولا یہ جملہ کیوں کہا، کیا تیری اجازت ہے کہ اس ممبر لکڑی کے ڈھیر میں جاؤں؟ عجب نہیں مولا آواز دے، یہ لکڑی کا ڈھیر ہی ہے۔ میں نے کہا مولا بظاہر تو ممبر لگ رہا ہے، کہا سنو ممبر کی تعریف بیان کر رہا ہوں، سنو ممبر کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ ممبر اسے کہتے ہیں جہاں ہمارے فضائل بیان ہو، اگر ہمارے فضائل بیان ہو تو اونٹوں کا پالان بھی ہوگا تو ممبر غدیر کہلائے گا، جہاں سے ہماری برائی ہو سونے کا ممبر بھی ہوگا تو لکڑی کا ڈھیر کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا ہر جگہ ممبر، یہ تو حسینیہ ہے، یہاں تو ممبر ہے ہی ہے، لیکن مسجدوں میں بھی ممبر ہے۔ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں مسجدوں میں ممبر بنوا کے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے۔ ممبر علامت کس کی ہے؟ کہا غدیر کی۔ ہر مسجد کے اندر چاہے جس کی مسجد ہو، مسجد کے اندر ممبر بنوا دیا۔ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے۔ ممبر کیوں ہے مسجد میں؟ ممبر کا کام تو حسینیہ میں ہے، یہ مسجد میں کیوں؟ کہ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے۔ وہ بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر نمازیوں کو بھی دے غدیر یاد رہے، یہ وجہ ہے ممبر۔ اب مولا نے کہا بس 5 منٹ، امام کا ایک جملہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر مصاحب، کیا اجازت ہے تیری؟ کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا یزید بظاہر تو یہ بیمار لگ رہا ہے، تو نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا رکھی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے بولنے کے لیے تو بولنے دو، اگر تیرے خلاف بولے گا تو اتنے کو قتل کرا دیا، ایک اور قتل کر دینا۔ کس نے کہا؟ کہ یزید کے دربار میں رہنے والے نے کہا یزید اجازت دے دے۔ یزید جانتا تھا اگر ہم ان کے ہاتھ کو قید کر ان کے ہاتھ کو ہم قید کر لیں گے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، لیکن جانتا ہے یہ کس کے پوتے ہیں؟ کہا صاحب نظم بلاغہ کے پوتے ہیں۔ جب ان کی زبان کھلتی ہے تو اچھے اچھوں کی زبانیں بند ہو جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب امام نے کہا یزید تیری اجازت ہے؟ یزید با دل نہ خواستہ کہتا ٹھیک ہے۔ امام منبر پہ آئے، جب منبر پہ آئے تو امام نے اپنا تعارف کرایا، سن یزید۔ جب امام داخل دربار ہوئے تھے نا تو یزید نے اشارتاً 5 نام لیے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے،
तब देखते मैंने अली की औलाद से बदला ले लिया। ये किसका शेर था? जब चौथे इमाम आए हैं तो यजीद ने जुमला यही जुमला कहा, काश बद्र वाले होते, काश उहद वाले होते, देखते मैंने आज अली की औलाद से बदला ले लिया। तो बद्र उहद में था कौन? सवाल यही है ना, बद्र उहद का नाम ले रहा है, तो बद्र उहद में था कौन जिसका नाम नहीं ले रहा है? लेकिन इशारे में अगर काश बद्र वाले होते, काश उहद वाले होते, तो बद्र उहद में था कौन? तो आपको बताता चलूं बद्र में कौन कौन आगे आया। कहा बद्र में अबू सुफियान था आगे आगे और हिंदा थी आगे। अबू सुफियान कौन? यजीद का दादा। हिंदा कौन? यजीद की दादी। अब उहद का नाम लिया, उहद में कौन आया? अतबा, शैबा, वलीद। कोई चचा है, कोई मामू है, कोई खालू है। गौर करिएगा, दादा दादी एक जंग में, चचा मामू खालू एक जंग में। लेकिन मैंने कहा यजीद तेरा दरबार तेरा है, हुकूमत तेरी है, असलहे तेरे हैं, सुनने वाले तेरे हैं, नेजा तेरा है। नाम लेके बता दे, काश अबू सुफियान होता, काश हिंदा होती, काश अतबा होता, काश शैबा होता, काश वलीद होता। ये नाम क्यों नहीं लेता? तो जब ने यजीद कहेगा अरे क्या बताऊं, किरदार इतना गंदा है कि नाम लेते हुए शर्म आ रही है। क्या बताऊं, किरदार इतना गंदा है कि अपना दरबार, अपना मजमा, अपनी हुकूमत नाम लेते हुए शर्म आ रही है। अब इमाम ने सुना कि ये इशारों में कह रहा है बद्र वाले हो, उहद वाले हो, नाम नहीं ले रहा। इमाम ने कहा यजीद तेरी इजाजत है मैं जाऊं मिंबर पे? बादल खास था, इमाम को इजाजत मिली, इमाम आए मिंबर पे, गलत लकड़ी के ढेर पे, लकड़ी के ढेर पे आए, खुतबा शुरू किया। हम दो सनाए खुदा के बाद एक जुमला कहा, यजीद सुन, तूने नाम नहीं लिया, तूने इशारों में कहा, मैं बताता हूं कौन, मैं फर्जंदे ज़हरा हूं, मैं फर्जंदे अली मुर्तज़ा हूं, मैं फर्जंदे फातिमा हूं, मैं फर्जंदे खदीजा हूं, मैं फर्जंदे अली मुर्तज़ा हूं। इमाम ने बता दिया तेरे आबा व अजदाद में मेरे आबा व अजदाद में फर्क ही है। जब तू नाम लेगा तो लानत आएगी, मैं नाम लूंगा तो दुरूद व सलाम आएगा। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सुन यजीद, तेरे बाप दादा में मेरे बाप दादा में फर्क है। तू नाम लेगा तो लानतें आएंगी, मैं नाम लूंगा तो दुरूद व सलाम आएंगे। फिर फरमाया सुन, तेरे आबा व अजदाद को कुरान ने याद किया, मेरे आबा व अजदाद को कुरान ने याद किया। जब तेरे आबा व अजदाद का नाम आया तो खुदा ने शजर खबीसा कहा, जब हमारे आबा व अजदाद का नाम आया तो शजर तैयबा कहा है। सुन यजीद, तू समझ रहा है कि हाथों में हथकड़ी डाल ली, पैरों में बेड़ी डाल ली, खातून को असीर कर लिया तो हम मजबूर हो गए। हम साहिब नहजुल बलागा के पोते हैं। अब इमाम बता रहे हैं, तारीख बताती है यजीद के दरबार से अजान होने लगी। मैंने कहा यजीद ये अजान देके पहली दलील तो बता दी कि मैं हार गया। ये तेरे दरबार से अजान, ये पहली दलील है कि मैं हार गया, सैयद सज्जाद जीत गए। एक वक्त में एक नहीं, मैंने जाकिरीन से सुना कि 7 अजानें हो रही थी। दरबार यजीद में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, अहले बैत हैं, सैयद सज्जाद बोल रहे हैं। इमाम की आवाज़ को दबाने के लिए एक वक्त में 7 अजानें हो रही थी। भाई अजान का टाइम होता है ना, ऐसा तो है नहीं यहीं कोई खड़ा अजान देने लगे, लोग कहें खैरियत तो भाई सही अपनी जगह पे है, हर चीज़ का टाइम होता है। कुछ अजानें शरई हैं, सुनिएगा दीदो, कुछ अजानें शरई हैं, कुछ अजानें रस्मी हैं। शरई अजान क्या है? वक्त अजान हुआ, हर मस्जिद से अजान आएगी, ये शरई अजान। घर में विलादत हुई बच्चे की, कान में अजान व इकामत कही जाती है, ये शरई अजान। रस्मी अजान कौन है? हम इधर का माहौल नहीं पता मुझे, हमारे इधर जब लड़की रुखसत होने लगती है तो अजान दी जाती है। ये शरीयत में नहीं है लेकिन एहतरामन अजान दी जाती है। 3 अजानें। तो मैं सवाल कर लूँ, यजीद के दरबार में कौन सा वक्त था जब अजान हो रही थी? किसी की विलादत हुई थी, वक्त अजान था, या रुखसती हो रही थी?
کچھ نہیں ہو رہا تھا تو تینوں اذانوں کا وقت تھا نہیں، تو یہ اذان کون ہو رہی تھی؟ تو آپ کہیں گے مولانا ایک اور اذان بھی ہوتی ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ کہا جب زلزلہ آنے لگے، جب طوفان آنے لگے، پہنچیے گا، جب زلزلہ آنے لگے، جب طوفان آنے لگے تو ہمارے بزرگ کرتے یہ ہے کہ بلندی پر جاتے ہیں، وہاں سے اذان دیتے ہیں۔ یزید جانتا تھا نہ تو وقت اذان ہے، نہ تو کوئی رخصت ہو رہا ہے، نہ تو کوئی ولادت ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اگر خطبہ پورا ہو گیا تو دربار میں زلزلہ آ جائے گا، دربار کا ماحول بدل جائے گا، حکومت پلٹ جائے گی۔ کہا اذان دو۔ ایک وقت میں 7 اذان امام بول رہے تھے، جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام خاموش، جلا جلالہ، اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا امام بول پڑے، کہا سن یزید، یہ تیرے دربار میں جس کا نام لیا گیا یہ تیرے دادا ہیں یا میرے دادا ہیں؟ بتا یزید، دربار تیرا ہے لیکن جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ تیرے دادا ہے کہ میرے دادا؟ یزید خاموش، یزید خاموش، پورا دربار سکتے میں، سناٹے میں۔ بالکل ویسے ایک جملہ کہہ دوں، امام نے جب دیکھا سب لوگ تھکے تھکے بیٹھے تھے، امام نے کہا تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے، تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے، اور تھام کر بیڑی کہا سجاد نے دربار میں، ہم تو چل کے آئے تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے، ہم سے مقابلہ کر رہے۔ یزید سنو تو ہم کون ہیں؟ انا ابن مکہ، انا ابن منا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں مشہر کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں ہل کا بیٹا ہوں، یہ حرم کا بیٹا، ہل کا بیٹا۔ دیکھیے حرم کسی ایک فرقے سے مخصوص نہیں ہے، امام نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، حرم کا بیٹا کیا مطلب؟ میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مشہر کا بیٹا ہوں، میں عرفات کا بیٹا ہوں۔ یہ کعبے کا نام لے کے امام نے کیوں کہہ دیا کہ میں حرم کا بیٹا ہوں؟ حرم کا بیٹا کہہ کے یہ بتا دیا دنیا کے مسلمانوں جب بھی حج کرنے آنا تو اتنا جان لینا یہ امام سجاد جو کعبہ ہے یہ علی کا کعبہ ہے۔ آج اگر حج ہے تو ہماری وجہ سے، طواف ہے تو ہماری وجہ سے، آج دنیا میں جتنا اسلامی پھیلا ہوا ہے یہ ہمارے بابا کی وجہ ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، دیکھیے وہ تو امام کا دور تھا۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ خاتون ہے جناب زینب، امام ہے بیمار، بیماری کربلا کہا جاتا ہے، ہتھکڑی، بیڑی، توق سب کچھ لگا ہے، اس کے بعد اتنی جسارت کے ساتھ بول رہے ہیں، چوتھے امام بھی بول رہے ہیں، جناب زینب بھی بول رہے ہیں، جو بھی ان کے در کا بھکاری بن جاتا ہے یہی جرأت اس کے پاس بھی آ جاتا ہے۔ وہ تو 1400 سال پہلے کی مثال ہے، آج کے زمانے کی مثال دے دوں، وہ 1400 سال پہلے کی بات، لیکن جو ان کے در سے متمسک ہو گیا ایسا ہی جری ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ امریکہ سپر پاور، امریکہ سب سے بڑی طاقت، اس سے پنگا نہ لو، اس کے سامنے نہ ہو۔ لیکن ایک چھوٹا سا ملک جس کے رہبر امام خمینی ایک جملہ کہا تھا، ان الاسرائیل اہون من بیت العنکبوت، جسے اسرائیل اور امریکہ کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو نا، یہ مکڑی کے جالے سے کمزور ہے۔ یہ جرأت، یہ ہمت آئی کہاں سے؟ ان الاسرائیل اہون من بیت العنکبوت، یہ اسرائیل اور امریکہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ شرط یہ ہے دنیا کا ہر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے تو نہ اسرائیل بچے گا نہ امریکہ بچے گا۔ تو سوال یہ ہے اتنی جرأت آئی کہاں سے، اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ جس ملک سے بڑے بڑے ملک ڈرتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر ڈرتے، آنکھ نہیں ملاتے، چھوٹا سا ملک، نہ زیادہ طاقت اس کے پاس، نہ ایٹم نہ میزائل، اب تھوڑی ترقی کر چکا ہے۔ امام خمینی کے زمانے میں نیا انقلاب آئی کہاں سے؟ تو آپ کو ایک جواب دے دوں، دیکھیے جب انسان پستی میں ہوتا ہے
گہرائی میں ہوتا ہے نا تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی آتی ہیں. چھوٹی چیز بھی ہوگی جب پستی میں ہوگا. یہ ہمارے زندگی سے مربوط ہے. اس کو اپنی زندگی پر فٹ کر کے دیکھیے گا, آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. انسان جب پستی میں ہوتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی لگتی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, انسان جب احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چیز بڑی بڑی لگتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کیوں کہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بڑی بڑی لگتی ہیں. یہی ہوا کہ جب انسان پستی میں ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے بڑی بڑی لگتی ہیں. ایک مثال بس ہے, میں تمام کربلا آ رہا ہوں. آپ ایئرپورٹ جائیے, ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کی نگاہ بھی آخری حد تک نہیں دیکھ پائے گی. اتنا بڑا ایئرپورٹ میلوں میں پھیلا ہے. ابھی آپ پستی میں ہیں, بہت بڑا دکھائی پڑ رہا ہے. آپ جہاز میں سفر کریے, سوار ہوئیے, رن وے پہ چلا, اڑا. وہی ایئرپورٹ جو بہت بڑا تھا وہ تھوڑا چھوٹا ہوا. وہ نہیں چھوٹا ہوا, آپ کو دکھا. کیوں؟ آپ نے پستی کو چھوڑ کر بلندی کا سفر کیا ہے. تھوڑا اور اڑا, تھوڑا اور چھوٹا, اور اڑا اور چھوٹا, یہاں تک کہ جب آپ اڑتے اڑتے آخری منزل میں پہنچ جائیں گے تو وہ ایئرپورٹ جس کا آخری سرا دکھائی نہیں پڑتا تھا ایک ماچس کی ڈبیا کے برابر دکھائی دے گا. اتنا چھوٹا. لیکن جب آخری منزل پر پہنچ جائیں گے تو ایئرپورٹ کا نظر ہی نہ آئے گا, وجود ختم ہو جائے گا. وجود ختم نہیں ہوا, آپ بلندی میں چلے گئے تو وہ چھوٹا ہو گیا. یہی ہوا. امام خمینی امام سجاد کردار سے اپنے کردار کو ملاتے ہیں, علم میں, اخلاق میں, کرامت میں, سخاوت میں. تو اس بلندی پر پہنچے, وہاں سے دیکھا تو نہ امریکہ نظر آیا نہ اسرائیل نظر آیا. شرط یہ ہے کہ تم پستی کو چھوڑ کر بلندی پر صلوات پڑھے محمد والے ہوں. پستی کو چھوڑو, بلندی پہ آؤ. یہ امام سجاد سے درس لیا. اتنا بڑا ظالم بیٹھا تھا, امام بیمار ہیں, بہن خاتون ہے, ضعیف القلب, لیکن ظالم کے سامنے جواب پہ جواب, اور ایسے الفاظ میں جواب. جب پوری دربار والے امیر المومنین کہہ رہے تھے اس وقت جناب زینب نے کہا یا یزید. پورا یزید نام لینے کی ہمت نہیں تھی کسی کے اندر. سب امیر المومنین کہہ رہے تھے, سب خلیفۃ اللہ کہہ رہے تھے. جناب زینب نے نہ امیر المومنین کہا نہ خلیفۃ المسلمین کہا. دیکھیے, اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا آ جائے تو اگر آپ نام نہ لیں گے تو صاحب ضرور کہیں گے, لیکن جناب زینب نے نہ صاحب کہا نہ لقب لیا, کہا یا یزید, سن یزید. تو سوچ رہا ہے کہ ہم کو, ہمارے مردوں کو قتل کر کے, ہمیں اسیر کر کے تو فاتح ہو گیا. اللہ گھات لگائے بیٹھا. وقت ملے گا تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. آج دنیا شام چلی جائے فیصلہ ہو جائے گا. یزید کا دربار ختم, حکومت ختم. جناب زینب کا روضہ آج بھی ہے. زینب کا روضہ آواز دے رہا, سن یزید, ظالم مٹنے والا ہے, مظلوم باقی رہنے والا ہے. آج شام جائیے تو پورے شام کی گندگی جو دربار یزید ہے, اب تو ایک جگہ کو اسے مسجد امیہ بنا دیا, لیکن تب بھی جو دربار تھا اس کے ایک حصے میں پورے شام کی گندگی آتی ہے. آ کے بتاتی ہے جو گندے لوگ تھے وہاں گندگی جاتی ہے, جو پاک اور طیب ہے وہاں پاکیزگی جاتی ہے. یہ ہے زینب بنت علی. لیکن ہاں ابھی وہ جہاں زینب کے اتنے فضائل ہیں وہیں زینب کے مصائب بھی بہت ہیں. تاریخ بتاتی ہے زینب اس شیر دل خاتون کا نام ہے جس نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے سجا کے گردن کٹانے کے لیے بھیجا ہے. 9 محرم کی رات اور 9 محمد کے بالوں کو کنگھی کر کے کہتی ہیں کل تمہیں سب سے پہلے جانا. جب امام حسین کے پاس عیادت لینے گئے تو امام نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو, تو اونا محمد نے ایک جملہ کہا تھا, مامو جان یہ تلوار ماں نے باندھی ہے, یہ زرا ماں نے پہنائی ہے, ماں نے آراستہ کر کے بھیجا ہے. لیکن ہاں عزیزو, آئیے 11 محرم آج آ گئی. آج کون سا دن ہے؟ آج اسیری اہل بیت کا دن. تاریخ بتاتی ہے 11 محرم کا سورج نکلا, شہزادی جلے ہوئے خیمے کی بجھی ہوئی راکھ پر ہیں, بچے لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ اونٹ چلے آ رہے ہیں جن کے اوپر اماری نہیں ہے. مجھے جو مرثیہ پڑھا گیا نا جناب ہند کا, اس پہ آنا ہے.
بس 2 منٹ، اس کے بعد دوسری مسائل پڑھاؤں گا جو ہند کا مرثیہ پڑھا ہے۔ ہند تھی کون؟ ہند وہ ہے جسے جناب زینب، جب مولا کائنات نے کوفے میں حکومت کی 4 سال 36 ہجری سے 40 ہجری، جناب زینب ساتھ رہی، تو جناب زینب قرآن کا درس دیتے تھے، قرآن پڑھاتی تھی۔ ہند جو یزید کی بیوی ہے نا، اس قرآن میں پڑھنے والے میں تھی۔ 11 محرم آئی، کچھ بے کجاوا اونٹ آئے، اسیر کیا گیا بیوی کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے عباس کا پورا کام انجام دیا۔ اونٹ کھڑے ہیں، بے کجاوا اونٹ، ام کلثوم گھبرانا نہیں، زینب سوار کرے گی۔ زینب نے ام کلثوم کو سوار کر دیا۔ رباب، بھابی رباب گھبراؤ نہیں، زینب سوار کرے گی۔ زینب نے رباب کو سوار کر دیا، ام فروا کو سوار کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زینب رضیہ مقام نے سوار کر دیا۔ جب ساری بیویوں کو سوار کر دیا، اب جب اپنی سواری ہونے کی نوبت آئی، ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اب کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ ایک مرتبہ فریاد کرو کیا، بھیا زینب کے لیے وزیر کون سوار کرے؟ اللہ زینب سوار ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقام سے اس قافلے کو گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ زینب کون ہے؟ وہ زینب ہے جو اپنے بھائی کو خوشبو سے پہچان لیتی تھی۔ جب مقتل میں پہنچی تو کیا کہتی ہے کہ بھیا تماشا دنیا کی کوئی بجا ہوا ہے۔ ایک جملہ کہا، آنتا اخی، اے مرنے والے کیا کوئی میرا بھائی ہے؟ وہ بہن جو خوشبو سے بھائی کو پہچان لیتی تھی، لاشیں کو سوار کر رہی ہے۔ اے میرے بھیا، اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ جانے والی بہن پہچان نہ سکی۔ جب زینب نے چولہے کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، نانا سے شکایت کرتے ہوئے، یا جدار سنو علیکم ولیۃ السماء وہذا حسین، نانا آپ کے جنازے پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، کیا آپ کا نوازا حسین ہے؟ جو خون میں لرزہ پڑا ہے، تاریخ بتاتی ہے قافلہ چلا۔ میں کہا اس مراد جملہ ختم ہوگا، قافلہ چلا۔ جب قافلہ دمشق پہنچا ہے نا، تو اس وقت ہند یزید کی شریک حیات ہے، مالکہ قیامت کے جملے ہیں۔ میر حدیث نے لکھا قید خانے میں تراتب ہے کہ ہند آتی، وہاں پڑھا بھی بہت پڑھا جاتا ہے، قید خانے میں تراتب ہے کہ ہند آتی۔ خدا سے میر حدیث کا مرثیہ ہے، میں سے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، اعلان ہو گیا کوئی گھر نہ جائے، تماشا دیکھنے والے آؤ۔ پورے دمشق کو شیشے سے سجایا گیا۔ شیشہ کیوں لگایا گیا؟ ادھر بھی دیکھو، ادھر یہ اہل بیت کا قافلہ نظر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے جب ڈھول تاشا بجتا ہوا باب الساعت پر قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ ہند کی کنیزیں ہند کے پاس دوڑتی ہوئی ہیں، ہند چلو آج ایک خارجی کا قافلہ آ رہا ہے، چلو تماشا دیکھنے چلتے ہیں۔ زینب کی کنیز ہے، جیسے کہا کچھ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے، چلو دیکھنے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا، میری شہزادی نے کہا تھا، اے ہند کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، ہند کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ لیکن جب اصرار ہوتا ہے تو ہند مالکہ ہے، اس نے جملہ کہا۔ آپ سوچیں کہ ہند عزیز کی روزیت میں آئی کیسے؟ مولا کائنات کے بیٹی جناب زینب کا درس قرآن میں شریک ہوتی، بہت خوبصورت تھی۔ جب یہ درس قرآن ختم ہوا، مولا کائنات شہید ہو گئے نا، مالیہ کی حکومت تھی، تو اس نے یزید کی خوبصورتی کو دیکھا، اس نے خرید لیا۔ بعد تک اس نے اپنے گھر آخر تک بھی کر سکتا، اس نے نصیب کرا کے اپنے گھر لے آیا اور یزید سے شادی کر لی۔ اب یہ مالکہ ہے، تم نے کر لی۔ خدا سبحانہ بھی حدیث کا مرثیہ جو نسل پڑھ رہا ہے، ہند سے کہا چلو، ہند نے کہا مجھے میری شہزادی نے کہا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ اصرار ہوا تو ہند نے ایک جملہ کہا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ چلوں تو کسی بلند مقام پر میرے بیٹھنے کا انتظام کرو، میں نیچے جا کر تماشا نہیں دیکھوں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بلند مقام پر ہند کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ ہند پہنچی، اپنے مقام پہ بیٹھ گئی۔ ایک اعلان ہوا کہ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اب جو مقاتل نے لکھا کہ جیسے ہی جناب زینب ام کلثوم کے سواری اس مقام پہ پہنچی جہاں ہند بیٹھی تھی، ایک مرتبہ ہند بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی۔ جب کنیزوں نے کہا ہند، ارے تم نے تو کرسی میں بیٹھنے کے لیے یہ کھڑی کیوں ہو گئی؟ ہند نے ایک جملہ کہا، ارے مجھے مدینے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ارے مجھے تو ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو میں اپنی شہزادی کے پاس محسوس کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ
زینب بالوں سے پردہ ہٹتے ہیں. آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے, اے کہتی ہو تمہارا قافلہ بڑا عجیب قافلہ ہے. کیا کیوں قافلہ عجیب ہے؟ کہا جب سے قافلہ ایک زمین میں آیا ہے میرے دل کے اندر حیران پیدا ہو گیا. میرا دل میرے بس میں نہیں ہے. کہا کیوں بس میں نہیں ہے؟ کہا مجھے مدینے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ایک متحد نے پوچھا کہتی یہ بتا تو آخر رہنے والی کہاں سے ہے؟ یہ خوشبو تیرے ہاتھ سے یہ خوشبو کی والی. ایک متحد زینب نے جملہ کہا, ارے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. تصورات کر لیجیے, جس کو مدینے کی خوشبو پہنچنے لگے وہ مدینے کے نام مجھے کتنی تحقیق ہوگی. اچھا یہ بتاؤ مدینے میں کس پہلے سے تعلق ہے؟ مدینے میں کس پہلے سے تعلق ہے؟ آباد میں ہمارا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے. پھر تو تعلق آئی, ارے محلے بنی ہاشم سے تعلق ہے تو ضرور جانتی ہوگی ارے میری شہزادی زینب کیسی ہے, میرا شہزادہ حسین کیسا ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, ارے تم نے پہچانا نہیں, میں تیری شہزادی زینب مردوں کے ساتھ مردوں کے جیسا پر تیرا آقا حسین وہ کھونے کی نظر میں آقا پاک یہ فیض اللہ میں تھے. تعلق بتاتی ہے اتنا سنا ایک مطلب زمین سے پتھر اٹھاتی ہے, اٹھا کر اپنے سر پہ مارتی ہے, سر زخمی ہو گیا, خون نکلنے لگا. پھر نے اپنی رضا پھیر دی, وہ غیر رضا کے دربار یزید پہنچی. یزید کہتا ہے ان کیا عمل کرتی ہے, ارے نامحرموں کے نظرے میں بغیر پردے کیا نہیں, اتنے ایک جملہ ڈالا نہیں ان پر خدا کی لعنت. ارے چاند پردہ چلا ہے زینب پہ پردہ ہو گئی. پروردگار تیرے واسطے محمد و محمد ہماری اس مختصر کی عبادت قبول کر. پروردگار تیرے واسطے محمد و محمد ہمارے گھر کی عورتوں کو کردار زینبی میں ڈھلنے کی توفیق عطا. ہم سب کو واقع حسینی ادادار بننے کی توفیق عطا. پروردگار منتظم خون کربلا حضرت حجت القبور میں تعبیر فرما اور کون کے عوام السلام شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات یہ آج عشرے کی آخری مجلس تھی. آپ سے گزارش ہے مختصر ہوں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حیدر پور کے مومنین جو پچھلے سال اس عشرے میں موجود تھے عطا شریف تھے نہیں ہیں ان سب کو احساس فرما دیجیے, اور ان لوگوں کو بھی جو اس تمام بارگاہ میں بنانے کے لیے کس طریقے سے مدد کی ہو, چاہے پیسے تھے, محنت تھے, اس اداداری کو قائم کرنے میں جس طریقے سے مدد کی ہو ان سب کو احساس فرما.